ہم یہ جان چکے ہیں کہ کانٹریکٹ کے 3 ایلیمنٹس ہیں، جن میں پہلا ایلیمنٹ فارم آف کانٹریکٹ ہے کہ جس کا عمومی مفہوم آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہوتا ہے۔ دوسرا ایلیمنٹ کانٹریکٹنگ پارٹیز ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں لیگل کیپیسٹی یا کہ کنٹریکچوئل کیپیسٹی ان کی ہونی چاہیے۔ اور تیسرا ایلیمنٹ سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ ہے۔ اس پریزنٹیشن میں ہم فارم آف کانٹریکٹ کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ فارم آف کانٹریکٹ کا مفہوم کیا ہے اور اس کے مختلف دائرے یا کہ اس کے ڈائمینشنز یا کہ اس کی مختلف جہتیں کیا بن سکتی ہیں۔ Form is an instrument by which willingness of a party to enter a contract is expressed. Form ایک انسٹرومنٹ کا نام ہے، ایک ذریعہ ہے یا ایک اسلوب ہے کہ جس کے ذریعے کانٹریکٹ کرنے والی پارٹیز یا کہ فریق اپنی ولنگنیس کو ایکسپریس کرتی ہیں۔ کیونکہ کانٹریکٹ کے اندر اصل چیز ولنگنیس ہے، رضامندی ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ رضامندی اور ولنگنیس ہے۔ ولنگنیس کو آپ کیسے ایکسپریس کریں، اس کے لیے مختلف طریقے ہیں، اور جو نمایاں شکل ہے ولنگنیس کو ایکسپریس کرنے کی وہ آفر ایکسیپٹنس یا کہ ایجاب اور قبول ہے۔ ایجاب اور قبول یا کہ آفر ایکسیپٹنس کیا ہے؟ فقہا نے ایجاب کو یا کہ آفر کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ آفر اور ایجاب از اے ڈکلیریشن which is made first by the party which intends to enter the contract, and the subsequent declaration or the subsequent statement is acceptance. یعنی گویا کہ ایک اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو پہلا ڈکلیریشن ہے اس کو ہم آفر کہتے ہیں، اور جو سیکنڈ ڈکلیریشن ہے اس کو ہم ایکسیپٹنس کہتے ہیں۔ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ کتاب تمہیں 100 روپے میں فروخت کرتا ہوں، تو گویا کہ یہ اس نے آفر دی ہے یا پیشکش کی ہے۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں، یا ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں 50 روپے میں سے قبول کرتا ہوں، یا کوئی اور اس طرح کی جو ہے کوئی شکل ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے ایجاب اور قبول۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آفر پرچیزر کی طرف سے ہو کہ آئی آفر ٹو بائی دس بک فرام یو، اور اس صورت میں جو سیلر ہے وہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا ڈکلیریشن چاہے وہ بائر کی طرف سے ہو یا کہ سیلر کی طرف سے ہو، اس کو ہم آفر کہیں گے، ایجاب کہیں گے، اور جو سبسیکوینٹ ڈکلیریشن ہے یا کہ جو بعد کا ڈکلیریشن ہے اسے ہم ایکسیپٹنس کہتے ہیں۔ ایک اور جو اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایجاب signifies willingness of a party to do something positive. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے کی رضامندی کا آپ اظہار کر رہے ہیں۔ یہ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کتاب تمہیں فروخت کرتا ہوں، یا یہ میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، یا یہ چیز میں تمہیں لیز کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈکلیریشن یا اسٹیٹمنٹ کے ذریعے آپ اپنی ولنگنیس کو یا آپ اپنی کانسینٹ کو سگنیفائی کر رہے ہیں، یا کہ اسے دوسری پارٹی تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایجاب ایک قسم کی ولنگنیس آف اے پارٹی ٹو ڈو سم تھنگ پازیٹیو، اور آبویسلی اس کے اگینسٹ میں جو دوسری پارٹی کی طرف جس کو ہم آفری کہتے ہیں یا ایکسیپٹر ہے، اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہوگا اسے ہم ایکسیپٹنس کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامک لا میں جو آفر ہے وہ
ایک پازیٹو سینس میں ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو ڈو سم تھنگ پازیٹو، یعنی کسی کام کو کرنے کی آپ کی رضامندی، جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کتاب تو میں فروخت کرتا ہوں، لیکن کیا کسی کام سے ایبسٹین کرنا کیا وہ بھی ایجاب ہے یا نہیں؟ اس میں اسلامک لا اور ماڈرن لا کا فرق ہے کہ ماڈرن لا میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ یعنی کوئی ایکٹ یا کوئی ایسا ڈکلیریشن ٹو ڈو سم تھنگ اور نٹ ٹو ڈو، ٹو ایبسٹین فرام سرٹن تھنگ، اس کو بھی ماڈرن لا ایجاب اور آفر کہتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب ایکٹ آف کمیشن کے لیے بھی ہوتی ہے اور ایکٹ آف اومیشن کے لیے بھی ہوتی ہے. ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ ٹو ایبسٹین فرام سم تھنگ، یہ ماڈرن لا میں جو خاص طور پر ہمارا کانٹریکٹ ایکٹ ہے 1872، اس کے اندر دونوں چیزوں کے لیے ایجاب ہو سکتا ہے، جبکہ اسلامک لا میں پری ڈومیننٹلی جو ایجاب یا کہ جو آفر ہوگا وہ ٹو ڈو سم تھنگ پازیٹیو ہے، یعنی ایکٹ آف کمیشن کے لیے، پرفارمنس کے لیے، نان پرفارمنس کے لیے ایجاب نہیں ہوتا.